ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کالم کی اقسام۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ نمبر 1 پر ہے فقاہی کالم۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ فقاہی کالم امریکہ میں کالیوم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ فقاہی کالم اسلوبی کالم کی سب سے اہم قسم ہے، جسے عرف عام میں مزاحیہ کالم بھی کہتے ہیں۔ اس کالم کے کالموں میں طنز و مزاح ہوتا ہے اور ان کالموں کے ذریعے کالم نویس طنز و مزاح کے تیر و نشتر سے معاشرے کے رستے ہوئے ناسوروں کو نشانہ بناتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کو برائی کی آرائشوں سے پاک کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بعض اوقات ان کالموں کے ذریعے کالم نویس اپنی ایسی باتیں بھی کہہ جاتا ہے جو اگر سنجیدہ تحریر میں لائی جائیں تو متعلقہ لوگوں کو ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کالم شگفتہ، بیانی اور دلچسپ گہرائی میں لکھے جاتے ہیں اور ان کی زبان سلیس ہوتی ہے۔ کالم کو دلچسپ بنانے کے لیے پرانے جملوں کو نئی لفاظی میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ طنز و مزاح اور فقاہی کالم لکھنے والوں میں احمد ندیم قاسمی، وقار امبالوی، انعام درانی، ابن انشاء، ارشاد احمد خان، عبداللہ طارق، سہیل ظفر اقبال، عطاء الحق قاسمی وغیرہ نام شامل ہیں۔ سنجیدہ کالم جارج فوکس موٹ کے نزدیک کالم کی تحریر قارئین کے ضمیر کے جھنجھوڑنے کا کام کرتی ہے۔ موٹ نے یہ بات سنجیدہ کالم کے حوالے سے ہی کہی ہے۔ سنجیدہ کالم میں کسی بھی واقعے یا مسئلہ کو انتہائی سنجیدگی سے بیان کیا ہے۔ ایسے کالموں میں طنز و مزاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کالم لکھنے والوں میں ارشاد حسین حقانی، حسن نثار، زمردی نقوی، ہارون رشید اور اشک کی ڈائری زیڈ اے سیلیری کے نام قابل ذکر ہیں۔ علامتی کالم میں کالم نویس کوئی بات کھول کر نہیں کہتا، بلکہ اشاروں اور کنایوں میں اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ ایسے کالم کہنا مشق صحافی ہی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ علامتی کالم نگاری کو صرف ایسے دور میں ہی فروغ مل سکتا ہے جب زبان و بیان پر پیرے ہوں۔ یہ کالم عموماً آمریت کے دور میں لکھے جاتے ہیں۔ اقتباسی کالم۔ اس قسم میں کالم نویس کسی اہم خبر، اقتباس یا واقعہ کو بنیاد بنا کر کالم لکھتا ہے اور اس پر تبصرہ کرتا ہے۔ اس قسم کے کالم لکھنے والوں میں منو بھائی، ظفر اقبال، عطاء القاسمی اور جاوید چودھری کے نام قابل ذکر ہیں۔ مکتوباتی کالم سے مراد ایسے کالم ہیں جن میں قارئین کی طرف سے موصول ہونے والے خطوط کا ذکر ہوتا ہے، یا بعض اوقات قارئین کے خطوط مکمل طور پر شائع کر دیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے کالموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ پر قارئین کی آراء کو بیان کیا جائے۔ تاہم کالم نویس قارئین کے علاوہ اپنی آراء بھی پیش کرتا ہے۔ سوال و جواب کالم۔ اس قسم کے کالم میں کالم نویس کسی مسئلے سے متعلق خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی ان سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ بعض اوقات ان سوالوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے جو قارئین کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ موضوعاتی یا پیشہ ورانہ تضخیم۔ موضوعاتی کالم کسی خاص علم، فن یا شعبہ زندگی سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان میں مذہب، طب، فنون، علوم، علم نجوم، امور خانہ داری، نفسیات، فیشن، علم و ادب، اقتصادیات، کھیل، زراعت، تجارت، مالیات، موسیقی یا عام مشاغل وغیرہ کالم لکھتے ہیں۔ یہ کالم زیادہ تر سنجیدہ معلومات اور عملیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس قسم کی
کالموں میں متعلقہ موضوعات کے بارے میں مسائل کی نوعیت کے لحاظ سے قارئین کو مشورے دیے جاتے ہیں اور ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ان کی زبان سادہ اور سلیس ہوتی ہے۔ ان میں اکثر کالموں کے قارئین کی تعداد اور حلقہ اثر بڑا وسیع ہوتا ہے۔ موضوعاتی یا پیشہ ورانہ کالم کی اقسام درجہ ذیل ہیں۔ دینی کالم۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔